الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. जैसा कि अब आप जानते हैं गुज़श्ता दिनों में
جاپان وہاں کی پہلی مسجد کے افتتاح کے لیے گیا تھا۔ وہاں اگر ظاہری حالات کو دیکھا جائے تو یہ بہت مشکل امر تھا کہ مسجد بن سکے۔ ہمارے وکیل جو جاپانی ہیں مجھے ملے اور کہنے لگے کہ مسجد کی تکمیل آپ کو مبارک ہو، لیکن میں اب بھی سوچتا ہوں، حیران ہوتا ہوں اور یقین نہیں آتا کہ اس علاقے میں آپ کو مسجد بنانے کی اجازت مل گئی۔ کہنے لگے کہ میں آپ کے لیے کیس تو لڑ رہا تھا، لیکن مجھے توقع نہیں تھی کہ کوئی کامیابی ہو، اس لیے ایک موقع پر میں نے جماعت کی انتظامیہ کو کہہ دیا کہ اس معاملے کو چھوڑیں تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن جماعت کے افراد کا توکل بھی عجیب ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم کوشش کرتے رہو، یہ جگہ ہمیں ان شاء اللہ تعالیٰ ملے گی اور مسجد بھی بنے گی۔ کہنے لگے آج یہ مسجد جو ہے یہ میرے لیے تو یقیناً ایک حیران کن بات ہے اور نشان ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو ہر موقع پر وہ جماعت پر فرماتا رہتا ہے اور ہمارے ایمانوں کو بڑھاتا ہے۔ ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت رکھا ہوا ہے، اور جو وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ کام ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ مسجد بنے تو تمام لوگوں کے باوجود مسجد بنانے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اور اسلام کا پیغام اس ملک میں پہنچانے کا پہلا مرکز قائم ہو گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صرف ایک مرکز یا مسجد تمام ملک میں اسلام کی تعلیم پھیلانے کے مقصد کو پورا نہیں کر سکتے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ اس کے ساتھ جاپان میں اسلام کا حقیقی پیغام پہنچانے کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ میں چند لوگوں کے تاثرات بھی بیان کروں گا جس سے پتہ چلتا ہے کہ جاپانیوں نے جماعت احمدیہ کے ذریعے سے بتائی گئی صحیح اسلامی تعلیم کو کس طرح دیکھا، اور یہ ہونا تھا کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے ذریعے سے ہی یہ مقدر تھا۔ چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جس طرح باقی دنیا کے ممالک میں اسلام کا حقیقی پیغام پہنچانے کی تڑپ کا اظہار فرمایا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی فرمائی، اسی طرح جاپان کے متعلق بھی فرمایا کہ جاپانیوں کے واسطے ایک کتاب لکھی جائے اور کسی فصیح و بلیغ جاپانی کو 1000 روپیہ دے کر ترجمہ کروایا جائے اور پھر اس کا 10,000 نسخہ چھاپ کر جاپان میں شائع کر دیا جائے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جاپان میں نیک فطرت لوگ احمدیت قبول کریں گے۔ الحمدللہ کہ آج قرآن کریم کے ترجمہ سمیت ہزاروں کی تعداد میں جماعت کی طرف سے جاپانیوں کے لیے ان کی زبان میں لٹریچر تیار ہو رہا ہے، اور اب تو اس مسجد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خواہش پورا کرنے کے لیے ایسے دروازے کھولے ہیں کہ
کروڑوں تک اسلام کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، لوگوں کے تاثرات پیش کروں گا جس سے لوگوں کو اسلام کے بارے میں، لوگوں کی اسلام کے بارے میں رائے بدل گئی ہے۔ پہلے کچھ اور رائے تھی، اب بالکل مختلف ہو گئی۔ اور انہوں نے کہا ہے، اظہار کیا برملا، کہ مسجد کے افتتاح اور فنکشن میں شامل ہو کر ہمیں اسلام کی تعلیم کا پتہ چلا ہے اور اسلام کے بارے میں ہماری غلط فہمیاں دور ہوئی ہیں۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اسلام کا تعارف کروانا ہو تو مسجد بنا دو، لوگوں کی توجہ پیدا ہوگی۔ یہ بات بڑی شان کے ساتھ پوری ہوتی ہے، ہر جگہ نظر آتی ہے، جاپان میں بھی۔ اور جب انسان دیکھتا ہے کس طرح لوگوں کی کایا پلٹی مسجد کے فنکشن میں شامل ہو کے، تو حیرت ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن، جمعہ تھا جس دن، اس وقت بھی جمعے کے وقت جاپانی مہمان مسجد میں آئے ہوئے تھے۔ میں جب گیا ہوں، پہلے نقاب کشائی تھی، کچھ باہر کھڑے تھے، اور پھر وہ اندر آ کے مسجد میں بیٹھ گئے اور خطبہ بھی سنا اور ہمیں نماز پڑھتے بھی دیکھا۔ تقریباً 50 کے قریب جاپانی مہمان تھے، جن میں شنتوئزم کے ماننے والے، بدھسٹ اور عیسائی رہنماؤں کے علاوہ علاقے کے ممبران پارلیمنٹ، پروفیسر اور دوسرے شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل تھے۔ ان شامل ہونے والوں کے جو تاثرات ہیں وہ بتاتا ہوں۔ ایک صاحب ہیں اسامو صاحب، جو چرچ آف جیزس کرائسٹ کے ڈائریکٹر آف پبلک افیئرز ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ یہ مسجد جاپانیوں اور اسلام کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرے گی۔ پھر ایک اور پریسٹ جو ان کا نام تائجون ساتو ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بدھسٹ کے طور پر مسجد میں داخل ہو کر بہت اچھا لگا۔ ہمارا تو خیال تھا کہ غیر مسلم اور بدھسٹ کے طور پر مسجد میں داخلہ منع ہے، لیکن نہ صرف یہ کہ گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا گیا، بلکہ نماز اور خطبے میں شامل ہو کر ہمیں دلی خوشی ہوئی، اسلام کے بارے میں ہمارا تاثر تبدیل ہو گیا۔ پھر سٹی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے علاقے میں مسجد کی تعمیر کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ جماعت احمدیہ کے موقف کے مطابق یہ مسجد انسانیت سے محبت کرنے والوں اور خدمت خلق پر یقین رکھنے والے لوگوں کا مرکز بنے گی۔ پھر شینو ماکی سٹی کے ممبر پارلیمنٹ ہیں، 1000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے مسجد کی تقریب میں شامل ہونے کے لیے آئے تھے۔ کہتے ہیں کہ خوبصورت مسجد دیکھتے ہی میری ساری سفر کی تھکان دور ہو گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جماعت احمدیہ جاپان نے زلزلوں میں خدمت کے ذریعے جو نیک نامی کمائی ہے، امید ہے کہ یہ مسجد اس نیک نامی کو بڑھانے کا باعث بنے گی۔ پھر ایچی ایجوکیشنل یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں ایک مساکی صاحب، مساکی ہیروکو، کہتے ہیں کہ جاپان میں جماعت احمدیہ کی مسجد کی تعمیر کی بہت ضرورت تھی۔ دنیا میں اسلام کا خوبصورت چہرہ دکھانے کے لیے جماعت احمدیہ کا کردار بہت نمایاں ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ اس مسجد سے جماعت کا تعارف مزید بڑھے گا
اور دنیا میں حقیقی امن و سکون پھیلے گا۔ وہاں چھوٹی سی جماعت ہے، جماعت جاپان کی، تقریباً اتنے ہی لوگ فنکشن میں احمدی باہر سے بھی آئے ہوئے تھے، اس لیے اچھی رونق ہو گئی تھی جمعے کے دن۔ تقریباً 12 ممالک کے، انڈونیشیا سے، ملائیشیا سے، آسٹریلیا سے، کوریا سے، امریکہ، کینیڈا، جرمنی، برطانیہ سے بھی کچھ گئے ہوئے تھے، سوئٹزرلینڈ، بھارت، UAE اور کانگو کنشاسا۔ اور اللہ کے فضل سے جماعت نے ان سب کی مہمان نوازی کا بھی حق ادا کیا۔ ہفتے کی شام کو وہاں ایک ریسیپشن بھی تھی مسجد کے حوالے سے، مسجد کے صحن میں۔ اس تقریب میں بھی تقریباً 109 جاپانی مہمان اور 8 دیگر غیر ملکی غیر جماعت مہمان شامل ہوئے۔ ان مہمانوں میں پریزیڈنٹ AMSCT انٹرنیشنل ایسوسیشن، 2 صوبائی ممبران پارلیمنٹ، 3 سٹی ممبران پارلیمنٹ، ڈائریکٹر آف انٹرنیشنل ٹورزم، ریزیڈنٹ پریسٹ آف سوٹو ٹیمپل، یونیورسٹی کے پروفیسرز، پریزیڈنٹ آئیچی ایجوکیشنل یونیورسٹی، ڈاکٹرز، ٹیچرز، وکلاء اور دیگر مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل تھے۔ ایک بدھ پریسٹ کہتے ہیں جو اس میں شامل ہوئے کہ امام جماعت احمدیہ کی آمد بہت ہی اچھے وقت پر ہوئی، جبکہ ہم پیرس میں دہشت گردی کے بعد ایک ہیجانی کیفیت میں مبتلا تھے۔ کہتے ہیں کہ جس خوبصورتی اور آسان فہم انداز میں انہوں نے بات کی ہے اور اسلام کی تعریف کی، اس سے یہ ہیجانی کیفیت جو ہمارے دلوں میں اسلام کے بارے میں گھر کیے ہوئے تھی ختم ہو گئی۔ امام جماعت احمدیہ کی آمد اور اس مسجد کی تعمیر نے ہماری گھبراہٹ اور پریشانی کو یکسر ختم کر دیا۔ پھر ایک وکیل ہیں ایتو ہیروشی صاحب، انہوں نے مختلف موقعوں پر قانونی معاونت بھی فراہم کی تھی۔ یہ کہتے ہیں یہ میری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے، وہی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا۔ کہتے ہیں کہ امام جماعت احمدیہ کی تمام باتیں حق پر مبنی تھیں۔ جہاں انہوں نے امن اور نرمی کی تلقین کی ہے، وہیں انہوں نے عدل اور انصاف کے فروغ کی بھی بات کی ہے، جو بہت ہی اچھی بات ہے اور اس کی ضرورت ہے۔ ایک یونیورسٹی کے طالب علم تھے، کہتے ہیں کہ میرا گھرانہ بدھسٹ پریسٹ کا گھرانہ ہے اور میرا گھر ٹیمپل ہے۔ مجھے اسلام میں کافی دلچسپی تھی، تاہم کبھی موقع نہیں ملا کہ کسی مسلمان سے بات کر سکوں۔ کتابوں سے جو مل سکا وہ پڑھا، تاہم آج اس افتتاحی تقریب میں شرکت کر کے اور امام جماعت احمدیہ کی باتیں سن کر مجھے اسلام کی اصل تصویر نظر آئی اور ایک نیا باب مجھ پر کھلا ہے۔ ایک خاتون یوکی سانگی صاحبہ کہتی ہیں کہ اس پروکار اور تقریب پر دعوت کے لیے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اس شہر میں اتنی شاندار مسجد کا بننا ہمارے لیے بھی بہت خوشی کی بات ہے۔ میں ایک یونیورسٹی کی طالب علم ہوں اور مختلف مذاہب پر تحقیق کر رہی ہوں۔ اس تقریب میں شامل ہونے کے بعد مجھے احساس ہوا ہے کہ ہمارا اسلام کے بارے میں علم بہت تھوڑا ہے، جس کی وجہ سے ہم غلط فہمی کا شکار ہیں۔ امام جماعت احمدیہ کا خطاب اس زمانے کی ضرورت ہے۔ میں نے اس خطاب سے اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے۔ ہم جاپانی لوگ اسلام کے متعلق زیادہ نہیں جانتے، بلکہ اسلام سے خوفزدہ ہیں، مگر آج کے خطاب سے ہمیں پتہ چلا کہ اسلام اصل میں کیا چیز ہے۔ کہتی ہیں کہ اس تقریب میں شامل ہونے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلام کے بارے میں کتابیں پڑھنے سے اور اس کی تاریخ پڑھنے سے ہمیں اس کا اصل چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے، کیونکہ بہت ساری کتابیں تو جو پڑھتے ہیں یہ لوگ انہیں کی پڑھتے ہیں جو ویسٹرن اورینٹلسٹ نے لکھی ہیں۔ اس کے لیے اس طرح کی اور تقاریب منعقد کرنے کی ضرورت ہے۔ مسجد کے بننے کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ
اس طرح کے مواقع مزید آئیں گے۔ امام جماعت احمدیہ اور ان کی جماعت سے ملنے کا موقع ملا، باہمی محبت اور امن اور آشتی مجھے ان کے چہروں پر نظر آئی، اور ان سے ملاقات کرنے کے بعد مجھے ان میں بہت پیار اور محبت نظر آئی۔ ایک اور جاپانی دوست تھویا ساکورائی صاحب کہتے ہیں کہ آج اس تقریب میں شامل ہونے اور امام جماعت احمدیہ کی باتیں سننے سے اس دنیا کے امن کے بارے میں سوچنے کا موقع ملا۔ اس موقع کے فراہم کرنے کے لیے میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ امام جماعت احمدیہ نے صرف امن کے متعلق کی بات کی اور دنیا کو مخفی خطرات سے بھی آگاہ کیا۔ جماعت احمدیہ کے خلیفہ نے ہمارے ان خدشات کو بھی دور کیا کہ مسلمان دنیا پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ میں بار بار یہی کہوں گا کہ ہمیں ان کے ساتھ مل کر امن کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اسلام کے بارے میں پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ اسی طرح ایک جاپانی دوست جو اسکول ٹیچر ہیں کہتے ہیں کہ احباب نے مشکل اوقات میں ہمیشہ ہماری مدد کی۔ یہ بات میں پہلے نہیں جانتا تھا، کیونکہ وہاں بہت سارے مقررین نے بتایا کہ مختلف زلزلوں میں، سونامی کے دنوں میں جماعت احمدیہ نے مدد کی ہے۔ کہتے ہیں اس بات کو مجھے پہلے نہیں پتہ تھا، کہ کہتے ہیں کہ یہاں اسکول کے قریب کے اسکول میں ٹیچر ہوں۔ کہتے ہیں اب میں آج کے بعد اپنے اسکول کے بچوں کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ لوگ خطرناک نہیں، کیونکہ امام جماعت احمدیہ اور مختلف ممالک سے آئے ہوئے لوگوں سے ملاقات کا بہت حسین موقع مجھے ملا۔ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے خلیفہ نے بہت آسان طریقے سے اسلام کے بارے میں بیان کیا۔ ان کی باتیں بہت جلد سمجھ آنے والی تھیں۔ پھر ایک دوست جو اس تقریب میں شامل ہوئے کہتے ہیں کہ اس تقریب میں شامل ہو کر اور امام جماعت احمدیہ کا خطاب سننے کے بعد مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہمیں اسلام کی بنیادوں سے واقفیت حاصل کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ جاپان ایک جزیرہ ہے اور یہاں کے لوگ بھی اسی طرح باہر کی دنیا سے بند اور ناواقف ہیں، اسی لیے وہ اسلام کے متعلق دہشت گردی کے تصور سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ مجھے امید ہے کہ امام جماعت احمدیہ کی آمد اور اس مسجد کی تعمیر اس تصور کو بدلنے میں ایک مثبت ذریعہ بنے گی۔ پھر ایک اور جاپانی دوست ہیں نیوکین صاحب، کہتے ہیں کہ میں مسجد کے پاس ہی رہتا ہوں۔ مسجد کی افتتاحی تقریب میں شامل ہو کر اور اسلام کے بارے میں جان کر بہت خوش ہوا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب اسلام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے آئندہ بھی اس مسجد میں آتا رہوں۔ پھر ایک اور جاپانی دوست کہتے ہیں میں نے اس طرح کی تقریب میں پہلے کبھی شرکت نہیں کی۔ آج اس تقریب میں شامل ہو کر اور جماعت احمدیہ کے خلیفہ کا خطاب سن کر مجھے پہلی بار علم ہوا ہے کہ مسجد کے مقاصد کیا ہیں۔ ایک جاپانی ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن ہیں، وہ مجھے بھی ملے تھے۔ کہتے ہیں کہ احمدی جو ہیں جاپان سے ان کا کافی تعلق ہے۔ گزشتہ 3 سال سے خدمت خلق کے لیے ہمارے ساتھ ہیومینٹی فرسٹ کے ذریعے کام کر رہے ہیں، اور رضاکارانہ طور پہ باوجود اس کے کہ احمدی نہیں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جو اسلام امام جماعت احمدیہ نے پیش کیا ہے، اس کے ماننے میں کسی شنتو کے پیروکار، عیسائی، بدھسٹ یا کسی اور مذہب کے پیروکار کو کوئی آر نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ایک اور جاپانی ہیں دوست متسو ایشی صاحب، کہتے ہیں اسلام کا مطلب امن اور باہمی سلامتی ہے۔ امام جماعت احمدیہ کے یہ الفاظ میرے دل میں اتر گئے۔ ایک طالب علم جو ایکسچینج پروگرام کے ذریعے سے
کے تعلق میں آئے ہوئے تھے وہاں جاپان برازیل سے. کہتے ہیں کہ بہت ہی دلچسپ تقریب تھی. میں نے برازیل میں کبھی مسلمانوں کی اس طرح کی تقریب نہیں دیکھی. آج خلیفۃ المسیح کی باتیں سن کر میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے. امام جماعت احمدیہ کا خطاب سن کر میں بہت جذباتی ہو گیا تھا. کوئی شک نہیں کہ ان کے الفاظ دلوں کو بدلنے والے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ امام جماعت نے بتایا کہ دہشت گرد گھناؤنے کام کرتے ہیں، لیکن اسلام کی اصل تعلیمات تو بہت اچھی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ میڈیا جو اسلام کے بارے میں بتاتا ہے وہ حقیقت سے بالکل مختلف ہے. ایک جاپانی خاتون مسز اوزوکی صاحبہ کہتی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آج کا یہ دن میری زندگی کی کایا پلٹ دینے والا دن تھا. امام جماعت احمدیہ نے میرا اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں نظریہ کلیتاً تبدیل کر دیا ہے. پھر کہتی ہیں میرے خطاب کے بارے میں کہ انہوں نے کہا کہ یہ تلوار سے جہاد کرنے کا زمانہ نہیں بلکہ پیار سے جہاد کرنے کا زمانہ ہے. پھر کہتی ہیں جماعت احمدیہ کے خلیفہ کی باتوں کا مجھ پر بہت گہرا اثر ہوا ہے. میں تو کہوں گی کہ سب لوگوں کو یہاں آ کر یہ مسجد دیکھنی چاہیے اور احمدیوں سے اسلام کے بارے میں سیکھنا چاہیے. ایک جاپانی خاتون عیاشی صاحبہ کہنے لگیں کہ پہلے بھی جماعت احمدیہ کی طرف سے جاپان میں ایک تقریب کا انعقاد ہوا تھا. میں اس تقریب میں بھی شامل تھی، لیکن اس وقت اس تقریب میں شامل ہونے کے بعد بھی میرے ذہن میں کچھ سوال باقی رہ گئے تھے. لیکن آج جماعت کے خلیفہ نے اپنے خطاب میں میرے ان تمام سوالوں کا جواب دے دیے. اب میرے دل میں اسلام کے بارے میں کسی قسم کا کوئی خدشہ یا خوف باقی نہیں رہا. آج میں نے یہ بھی سیکھا ہے کہ اسلام دنیا کے لیے خطرہ نہیں ہے بلکہ ہم سب کو یکجا کر سکتا ہے. پھر ایک اسکول کی ٹیچر تھیں، جاپانی خاتون، کہتی ہیں کہ جماعت احمدیہ کے خلیفہ کا خطاب سننے سے پہلے دفتر میں ان سے ملاقات کا ہی موقع ملا. یہ آئی ہوئی تھی اپنے بہت سارے اسٹوڈنٹ لے کر، 18 15 16 اسٹوڈنٹ تھے اور 4 5 ٹیچر تھے. کہتی ہیں کہ خلیفۃ المسیح نے ملاقات کے دوران اور پھر بعد میں اپنے خطاب کے ذریعے میرے تمام سوالات کے جوابات دے دیے. اب میرا پختہ یقین ہے کہ اسلام ایک امن کا مذہب ہے. میں یہاں بعض اپنے طالب علموں کا ساتھ لے کر آئی تھی. یہ طالب علم پہلے اسلام سے خوفزدہ تھے، لیکن امام جماعت احمدیہ کا خطاب سن کر اور باتیں کر کے ان کا نظریہ تبدیل ہو گیا ہے. بلکہ یہ خطاب سن کر وہ سخت حیران ہوئے اور مسجد میں اپنے آپ کو بہت محفوظ سمجھنے لگے. یہ پہلے خطرہ تھا. کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ جاپانیوں اور احمدیوں کے بیچ اس تعلق میں اضافہ ہوتا چلا جائے. ان کے ساتھ ایک جاپانی طالب علم آئے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ یہ خطاب جو تھا ایک امن کا پیغام تھا. میرا خیال ہے کہ اب اس مسجد کے ذریعے مسلمانوں اور دیگر لوگوں کے بیچ جو خلیج ہے وہ دور ہو جائے گی اور جاپان میں اسلام پھیلنے لگ جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے میڈیا کے ذریعے بھی مسجد کے افتتاح کا کافی چرچا ہوا اور وسیع پیمانے پر جاپانیوں تک اسلام کا پیغام پہنچا. میرے مختلف انٹرویو 4 انٹرویو ہوئے میڈیا کے، 3 تو یہیں مسجد کے لیے اور ایک وہاں ٹوکیو میں. چوکیو ٹی وی یہ وسطی جاپان کا مشہور ٹی وی چینل ہے. اس کے ناظرین کی تعداد 1 کروڑ سے زائد ہے. یہ بھی انٹرویو مسجد کے افتتاح اور نماز جمعہ کے مناظر کے ساتھ بروز جمعہ 20 نومبر کو انہوں نے خبر بھی شائع کی، نشر کی. پھر سنا نیوز ایجنسی کے صحافی نے انٹرویو لیا اور وہ غیر ملکی میڈیا کو دیتے ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ بعد میں بھی کافی اس کی کوریج ہوگی. اسی طرح چوکائی نپو اخبار ہے، اس کے نمائندے نے انٹرویو لیا
اور پریسٹ کے عیسائی پریسٹ کے ساتھ مل کے. یہ جاپان کا واحد مذہبی اخبار ہے. یہ ہفتہ روزہ اخبار ہے اور انٹرنیٹ ایڈیشن سمیت اس اخبار کے پڑھنے والوں کی تعداد 3 لاکھ سے زائد ہے. یہ انٹرویو بھی اس ہفتے شائع ہونا تھا، ہو گیا ہوگا. اسی طرح ٹوکیو میں جرنلسٹ نے ایک انٹرویو لیا اور یہ بھی کہتے تھے میں شائع کروں گا اس ہفتے. اس اخبار کی تعداد بھی 80 لاکھ سے زائد ہے. اس مسجد کے افتتاح کے موقع پر 5 ٹی وی چینلز اور مختلف اخبارات کے نمائندے اور جرنلسٹ آئے تھے. چوکیو ٹی وی جس کا میں نے ذکر کیا ہے ابھی، اس نے جو خبر نشر کی وہ یہ تھی کہ جاپان کی سب سے بڑی مسجد کا افتتاح آج ہوا، اور یہ قریباً 6-7 منٹ کی خبر انہوں نے دی جمعے والے دن. ان کے ناظرین کی تعداد بھی 1 کروڑ 20 لاکھ سے زائد ہے. پھر یہ لکھتا ہے خبر میں، اس نے بیان کیا کہ لندن سے آئے ہوئے جماعت احمدیہ کے امام نے دہشت گرد تنظیموں کے اسلام سے بے تعلق ہونے اور ان کے عمل کو غیر اسلامی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ مسجد جہاں مسلمانوں کی عبادت کی جگہ ہے وہاں ہر ایک کے لیے امن کا گہوارہ ہے. امام جماعت احمدیہ نے پیرس کے حملوں کی بھرپور مذمت کی. اس چینل نے جو انٹرویو بھی لیا تھا اور پھر انٹرویو کے بعض حصے بھی، چنیدہ حصے بھی دکھائے. اسی طرح توکائی ٹی وی، اس کے ناظرین کی تعداد بھی 1 کروڑ سے زیادہ ہے، بلکہ 1.25 کروڑ سے زیادہ. اس چینل نے دن میں 5 مرتبہ یہ خبر نشر کی کہ جاپان کی سب سے بڑی مسجد کا آج سوشیما شہر میں افتتاح ہوا. افتتاح پیرس میں حملوں کے بعد ہوا ہے. جماعت احمدیہ کے امام اس وقت مرکز انگلینڈ سے یہاں اس کی تقریب کے لیے آئے. افتتاح کی خبر کے دوران پھر انہوں نے جو میں خطبہ دے رہا تھا وہاں وہ بھی دکھایا اور افتتاح کے مناظر بھی دکھائے. اسی طرح TBS ٹی وی چینل ہے، یہ بھی کافی مشہور ہے وہاں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کا بھی 1 کروڑ سے زیادہ اس کو سننے والے دیکھنے والے ہیں. اس نے خبر نشر کی کہ پیرس حملوں کو ابھی 1 ہفتہ ہوا ہے اور جاپان میں سب سے بڑی مسجد کا افتتاح آج عمل میں آیا ہے. یہ مسجد ایک جماعت نے بنائی ہے اور ان کے خلیفہ نے پیرس میں ہونے والے حملوں کو غیر اسلامی اور غیر انسانی قرار دیا ہے. خبر کے دوران مسجد کے مناظر دکھائے گئے اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر بھی دکھائی گئی. یہ خبر بھی دن میں 3 مرتبہ نشر ہوئی. TVHE، اس کے ناظرین کی تعداد بھی 1 کروڑ سے اوپر ہے، اور اس نے بھی یہ خبر دی کہ پیرس حملوں کے بعد جبکہ اسلام کے بارے میں منفی تاثر دوبارہ پختہ ہو گیا ہے، سوشیما میں ایک مسجد کا افتتاح کیا گیا ہے. یہ مسجد جماعت احمدیہ نے بنائی ہے اور یہ جاپان کی سب سے بڑی مسجد ہے. اور امام جماعت احمدیہ نے پیرس حملوں کو غیر اسلامی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مسجد ایسے تمام عناصر کی مذمت کرتی ہے. یہ مسجد امن و امان کا ذریعہ ہوگی، جو چاہے اس مسجد میں آ سکتا ہے. اور خبر کے دوران پھر مسجد کے مناظر اور دیگر احباب کے تاثرات دکھائے گئے. خطبہ جمعہ کا بھی بعض مناظر دکھائے گئے. یہ خبر بھی دوپہر اور شام کی خبروں میں نشر کی گئی. پھر ناگویا ٹی وی، اس کی تعداد بھی کافی ہے، 1 کروڑ سے اوپر ہے، بلکہ 1.25 کروڑ سے اوپر ہے دیکھنے والوں کی. یہ کہتے ہیں سوشیما میں جاپان کی سب سے بڑی مسجد کا افتتاح عمل میں آیا. حاضرین کا کہنا تھا کہ جہاں ان کے دل اس بات پر خوش ہیں کہ یہ مسجد بنی ہے، وہیں وہ اس بات پر رنجیدہ بھی ہیں کہ پیرس میں ناحق خون بہایا گیا. اس تقریب میں دنیا کے امن و امان کے لیے دعا بھی کی گئی. خبر کے دوران پھر مسجد کے مناظر دکھائے جاتے رہے. یہ خبر بھی جو 2 دفعہ دکھائی گئی اس ٹی وی چینل پہ. اخبارات کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی اشاعت ہوئی. ایک اخبار
ڈیلی یومیواری جس کی اشاعت 1,12,00,000 ہے، یہ دنیا کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی اخبار شمار ہوتی ہے۔ اس اخبار نے اس طرح سرخی لگائی کہ اسلام کا اصل چہرہ نئی تعمیر شدہ مسجد میں، ثانیہ پیرس کے ہلاک شدگان کے لیے دعا کی گئی۔ پھر اس نے آگے لکھا ہے، جاپان میں 200 سے زائد افراد پر مشتمل احمدیہ مسلم جماعت جاپان نے جمعہ 20 نومبر کو سوشیما شہر میں اپنے نو تعمیر شدہ مسجد کے افتتاح کے موقع پر نماز جمعہ میں ثانیہ پیرس میں ہلاک شدگان کے لیے بھی دعا کی۔ اس موقع پر دنیا بھر سے آئے افراد، جن کی تعداد 500 کے لگ بھگ تھی، موجود تھے۔ خطبہ جمعہ میں امام جماعت احمدیہ عالمگیر نے اپنے خطاب میں ثانیہ پیرس کو انسانیت کے خلاف ایک گھناؤنا جرم قرار دیتے ہوئے شدت پسند تنظیم کی بھرپور مذمت کی اور اپنی جماعت کے افراد کو تلقین کرتے ہوئے اس امر کی طرف توجہ دلائی کہ وہ جاپانی قوم تک اسلام کی اصل تعلیم پہنچانے کی ذمہ داری اٹھائیں۔ اس خبر کو انٹرنیٹ پر بھی 5 دیگر ویب سائٹ نے ڈالا، جن میں یاہو جاپان اور بگ گلوب جاپان، MSN جاپان اور گو نیوز شامل ہیں۔ ان سب ویب سائٹس کے ناظرین کی کل تعداد بھی 1.5 کروڑ سے زیادہ ہے۔ ایک اخبار ڈیلی اساہی جس کی اشاعت 80 لاکھ سے زائد ہے، اس نے یہ خبر شائع کی کہ ہمارا عقیدہ ہم آہنگی ہے، اور پھر یہ لکھتا ہے کہ جماعت احمدیہ جاپان کی مسجد تعلیم و تربیت کے مرکز کی تعمیر سوشیما شہر میں مکمل ہوئی ہے۔ یہ مسجد 4 میناروں اور 1 گنبد سے آراستہ ہے، اور یہ جاپان کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ اس میں 500 نمازی بیک نماز ادا کر سکتے ہیں۔ دوسری منزل پر دفاتر اور گیسٹ ہاؤس وغیرہ ہیں۔ یہ مسجد بلا تفریق قومیت و مذہب ہر کسی کے لیے اپنے دروازے کھولے رکھے گی۔ پھر یہ کہتا ہے کہ یہ وہ مذہبی جماعت ہے جس کی بنیادی تعلیمات کامل امن و آشتی پر مبنی ہیں۔ پھر کہتے ہیں جماعت رضاکارانہ خدمات میں بھی پیش ہے۔ کوبے، نیگاتا اور شمال مشرقی جاپان کے زلزلے کے وقت نیز امسال آنے والے سیلاب کے موقع پر اس جماعت نے سب سے پہلے اپنی عملی خدمات پیش کی ہیں۔ اس خبر کو بھی مختلف ویب سائٹس نے بھی لیا، اور جس کو دیکھنے والے 75 لاکھ سے زائد افراد تھے۔ اسی طرح جی پریس نیوز ایجنسی ہے۔ یہ ایجنسی جاپان میں مختلف اخباروں اور ٹیلی ویژن چینل کو اور رسالوں کو خبریں مہیا کرتی ہے، جن کی مجموعی تعداد 75 ہے۔ اس طرح ان کی ایک خبر تقریباً 65 لاکھ لوگوں تک پہنچتی ہے۔ اس ایجنسی نے جو سرخی دی وہ یہ تھی کہ جاپان کی سب سے بڑی مسجد کی تعمیر مکمل، امن چاہتے ہیں، مقامی احمدیوں کی دعا۔ پھر کہتا ہے کہ بڑھتی ہوئی اسلامی تنظیم احمدیہ مسلم جماعت کے مرکز سوشیما شہر میں مسجد کا افتتاح عمل میں آیا۔ جماعت کے مطابق اس مسجد میں 500 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں، اس لحاظ سے یہ جاپان کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ برطانیہ سے آئے ہوئے جماعت احمدیہ عالمگیر کے امام نے ثانیہ پیرس کے متعلق کہا کہ یہ بہت ظالمانہ اور غیر انسانی فعل ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہے۔ نیز یہ کہا کہ اسلام کی ترقی کے لیے ہمیں تلوار کی نہیں بلکہ اپنے اندر کی برائی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ امام جماعت احمدیہ نے بھرپور انداز میں شدت پسندی کی مذمت کی، اور اس کے وزٹرز کی تعداد بھی جو مختلف ویب سائٹ پر ڈالا گیا اسی طرح لاکھوں میں ہے۔ اسی طرح ایک اخبار مائنیچی شمبون جاپان کی لکھتا ہے کہ جاپان کی سب سے بڑی مسجد کا افتتاح ہوا۔ مسلمانوں کی ایک تنظیم جماعت احمدیہ عالمگیر کے سربراہ مرزا مسرور احمد یہاں 20 نومبر کو انہوں نے آئیچی کے صوبہ سوشیما شہر میں جاپان کے سب سے بڑی مسجد کا افتتاح کیا۔ پھر کہتا ہے کہ
انہوں نے دہشت گردی اور شدت پسندی کی مذمت کی ہے۔ پھر کہتا ہے کہ انہوں نے طاقت کے زور پر اسلام پھیلانے کا نظریہ انہوں نے کہا کہ طاقت کے زور پر اسلام پھیلانے کا نظریہ غلطی خوردہ ہے۔ انسانی جانوں کا ضیاع اور انہیں پہنچنے والی تکالیف خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن رہی ہیں۔ پھر یہ کہتا ہے کہ بہرحال ان ٹی وی چینلز کے ذریعے سے اور اخبارات کے ذریعے سے اور انٹرنیٹ اور ویب سائٹ کے ذریعے سے مجموعی طور پر تقریباً اس مسجد کے افتتاح کے موقع پر جو خبریں شائع ہوئی ہیں وہ 5 کروڑ 20 لاکھ افراد تک یہ پیغام پہنچا اسلام کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے نظارے ہیں جو مسجد کے ذریعہ اسلام کا حقیقی پیغام پہنچانے کی وجہ سے ہمیں نظر آئے۔ دوسری طرف ملا جی اپنے غیظ و غضب میں غضب کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس بارے میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما چکے ہیں کہ انہوں نے غیظ و غضب کا اظہار کرنا تھا، بلکہ خاص جاپان کے حوالے سے بھی فرمایا آپ نے۔ اس لیے غیظ و غضب تو ہونا تھا وہ ملا کا۔ چنانچہ ایک موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو یہاں تک یقین رکھتا ہوں کہ اگر میری طرف سے کوئی کتاب اسلام پر جاپان میں شائع ہو تو یہ لوگ یعنی ملا میری مخالفت کے لیے جاپان بھی جا پہنچیں گے، لیکن ہوتا وہی ہے جو خدا تعالیٰ چاہتا ہے۔ اور ان کا جاپان 2013 میں جب میں نے دورہ کیا ہے اس وقت بھی ایک پاکستان کا ایک مولوی جاپان میں گیا اور اس نے کہا کہ میرے باپ کا یہ مشن تھا کہ چاہے جہاں بھی جائیں سمندر پار احمدی قادیانی جائیں تبلیغ کریں تو ہم جا کر ان کی تبلیغ کو روکیں گے۔ اور 2013 میں جب یہ گیا تھا مولوی وہاں جاپان، اس نے یہ کہا تھا کہ یہ لوگ یعنی احمدی اپنے عقیدے اور مشن کے ساتھ اس قدر مخلص ہیں، جا کے جو اس نے تقریر کی کہ وہ اپنی جان مال اور وقت قربان کرتے ہیں۔ اور پھر میرے بارے میں کہا کہ اس کے دورے اور جماعت کی سرگرمیوں کی وجہ سے اب میں ہر سال جاپان آیا کروں گا اور اپنے والد کا ختم نبوت کا مشن مکمل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا۔ تو یہ ان کی کوششیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شر ان پر اٹھائے۔ آج کل جو ویب سائٹ پہ خبر چل رہی ہے وہ اس دفعہ کی جنگ کی نہیں ہے، بلکہ گزشتہ 2013 کے بعد تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم جاپانی حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ جماعت احمدیہ کیونکہ غیر مسلم تنظیم ہے اس لیے وہ جاپان میں بین کیا جائے۔ یہ ان کی عقل ہے۔ پھر اسی طرح ٹوکیو میں بھی، یہ تو نگویا میں مسجد کا افتتاح کا قصہ تھا، ٹوکیو میں بھی ایک فنکشن تھا، ریسیپشن تھی، اس میں 63 جاپانی مہمان شامل ہوئے، جس میں ایک بدھسٹ فرقہ کی چیف پریسٹ تھے، نیہون یونیورسٹی کے چانسلر تھے، معروف شاعر بزنس ایڈوائزر مسٹر مارٹن تھے، جاپان کے دوسرے بڑے اخبار آسائی کے چیف رپورٹر تھے، مشہور سیاستدان کی ایک بیٹی جو خود بھی سیاستدان ہے، گاڑیاں بنانے والی ایک بڑی کمپنی کے صدر اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہوئے۔ ڈیہون یونیورسٹی کے چانسلر مسٹر اورانو ٹارسونو صاحب کہتے ہیں کہ میں سوچتا رہا کہ آپ ہمیں کیا بتائیں گے، لیکن 20 منٹ کے اندر آپ نے گزشتہ تاریخ اور آئندہ آنے والے حالات کو جامع رنگ میں سمو دیا ہے۔ آپ نے حقائق اور حوالوں سے بات کی، جنگ کے نقصانات سے آگاہ کیا اور آئندہ جنگوں سے بچنے سے متنبع کیا، انتہائی مختصر وقت میں اسلام کی تعلیم بھی بتا دی۔ یہ
کہتے ہیں یہ میرے خطاب کے بارے میں کہ یہ خطاب جس میں یہ سارا کچھ بیان ہوا انگریزی اور جاپانی زبان میں پورے جاپان میں پھیلانا چاہیے۔ پھر عیسائی اخبار کے چیف رپورٹر نے کہا کہ اگر جماعت احمدیہ جاپان اپنی رضاکارانہ خدمات کے ذریعے ہمارے سامنے نہ آتی تو ہم اسلام کا یہ خوبصورت چہرہ دیکھنے سے محروم رہ جاتے۔ پھر ایک دوست یوکو صاحب نے کہا کہ خلیفہ جماعت احمدیہ کے خطاب نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں، ہمیں وہ باتیں بتائیں جن کے متعلق ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ہم تو امن اور سکون کے اس ماحول میں ان خطرات کا تصور بھی نہیں کر سکتے جن کا آپ نے ذکر کیا۔ جنگ کتنی تباہ کن ہوتی ہے اور ایٹمی حملے کتنے ہولناک ہیں، ہمیں یہ آج پتہ چلا ہے۔ پھر ایک صاحب نے کہا کہ دوسری جنگ عظیم میں ہیروشیما پر ایٹمی حملے کے بعد جماعت کے امام کی طرف سے مذمتی خطاب ایک غیر معمولی بات ہے۔ اس سے جماعت احمدیہ کا امن کے قیام کے لیے کردار واضح ہوتا ہے۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے یہ خطاب دیا تھا، جس کو میں نے وہاں کوٹ کر کے بتایا تھا ان کو۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے فرمایا تھا، ایک یہ حصہ جو میں نے وہاں بیان کیا تھا یہ تھا کہ یہ ہمارا مذہبی اور اخلاقی فرض ہے کہ ہم دنیا کے سامنے اعلان کر دیں کہ ہم اس قسم کی خون ریزی کو جائز نہیں سمجھتے، جیسی کہ جاپان میں ایٹم بم مارک کی گئی تھی، خواہ حکومتوں کو ہمارا اعلان برا لگے یا اچھا۔ یہ اس وقت حضرت خلیفہ ثانی نے اعلان فرمایا تھا۔ پھر ایک بدھسٹ فرقے کے چیف پریسٹ کہتے ہیں کہ میں بدھسٹ ہوں، لیکن امام جماعت کی باتیں سن کر ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ پھر انہوں نے ملاقات کے بعد نماز بھی پڑھی اور وہاں بیٹھے رہے ہال میں اور ابدیدہ رہے۔ 2013 میں بھی یہ مجھے ملے تھے، اس وقت ایک دوست نے ان کو کہا تھا کہ آپ دعا کریں کہ خدا تعالیٰ آپ کو اپنا وجود دکھائے۔ کہنے لگے کہ میں تو خدا کا قائل ہی نہیں، میں دعا کیا کروں۔ لیکن آج یہی بدھسٹ پریسٹ دوبارہ مجھے ملے ہیں جب، تو وہاں باقاعدہ نماز بھی پڑھی اور آنکھوں میں آنسو بھی لیے بیٹھے رہے۔ ایک جاپانی دوست کہتے ہیں کہ میں نے آج یہ سیکھا ہے کہ جو لوگ اسلام کو داعش کے ساتھ جوڑتے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ آج جماعت کے خلیفہ نے ہمیں امن کا پیغام دیا ہے۔ آج کے دور میں دنیا امن کے خلاف چل رہی ہے اور میں امام جماعت احمدیہ کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل جو ہم بم پھینکنے اور فضائی حملے کرنے کے لیے تحریکیں چلا رہے ہیں وہ سب بے بنیاد ہیں اور معصوموں کی جان لینے کا باعث بن رہے ہیں۔ پھر ایک جاپانی خاتون ہارا صاحبہ نے کہا کہ میرا اسلام کے بارے میں تاثر تھا کہ اسلام نہایت خطرناک مذہب ہے، لیکن آج امام جماعت احمدیہ کا خطاب سن کر مجھے احساس ہوا ہے کہ اسلام تو دراصل سب سے زیادہ امن پسند مذہب ہے، اور یہ بات میرے لیے بہت حیران کن ہے۔ جب جماعت کے خلیفہ نے جاپان پر ہونے والی ایٹمی حملے کی 70ویں اینیورسری کا ذکر کیا تو اس سے پتہ چل رہا تھا کہ ان کو دنیا کے حالات سے بخوبی آگاہی ہے اور خلیفہ کی لوگوں کے لیے ہمدردی اور پیار قابل ستائش ہے۔ پھر ایک جاپانی دوست کہتی ہیں کہ آج کی تقریر سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اسلام احمدیت نہایت زبردست اور امن پسند مذہب ہے۔ اکثر جاپانی لوگ خیال کرتے ہیں کہ اسلام برا مذہب ہے، لیکن میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ کے خلیفہ صرف امن ہیں۔ خلیفہ کا کہنا کہ آج سے 70 برس پہلے جو غلطیاں ہوئی تھیں انہیں دہرانا نہیں چاہیے، جو بھی انہوں نے کہا بڑا سچ کہا اور حقیقت پر مبنی ہے۔ پھر ایک جاپانی دوست اپنے جذبات کا اظہار اس طرح کیا، کہتے ہیں کہ آج جماعت کے خلیفہ کا خطاب سن کر مجھے پتہ لگا کہ آئسس اور اصل مسلمانوں میں کس قدر فرق ہے۔ میرے دل میں جو بھی خدشات
یا پریشانیاں تھیں وہ سب دور ہو گئیں، اور جو انہوں نے کہا بالکل حق کہا کہ ہم تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں، اور خلیفہ نے ہمیں ہماری ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی کہ ہمیں اس جنگ کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ پھر ایک خاتون کہتی ہیں کہ بہت سے لوگ اسلام کو برائی کے ساتھ جوڑتے ہیں، لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ اسلام تو بالکل اس کے برعکس ہے۔ اسلام تو ایک ایسا مذہب ہے جو امن کو فروغ دیتا ہے۔ کہتی ہیں کہ میری عمر اتنی زیادہ نہیں، اس لیے میں دوسری جنگ عظیم کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتی، لیکن امام جماعت احمدیہ نے ہماری قوم کے ساتھ جس ہمدردی اور پیار کا اظہار کیا ہے اس کو سراہتی ہیں۔ پھر ایک جاپانی دوست کہتے ہیں کہ آج جماعت کے خلیفہ کے خطاب میں ہم سب کے لیے ایک نہایت اہم پیغام تھا، اور پیغام یہ تھا کہ اس دور میں جو اسلحہ اور بم ہیں وہ گزشتہ دور کی نسبت کہیں زیادہ خطرناک اور مہلک ہیں۔ خلیفہ کا کہنا تھا کہ یہ وقت ایک دوسرے کو انگیخت کرنے کا نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے محبت کے اظہار کا ہے، اور یہ وقت یکجہتی پیدا کرنے کا ہے۔ خلیفہ نے بالخصوص ہم جاپانیوں کو ہماری ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی ہے، کیونکہ ہمیں علم ہے کہ جنگ کی تباہ کاریاں کیا ہوتی ہیں۔ خلیفہ نے کہا کہ جاپان کو چاہیے کہ وہ اپنی تاریخ سامنے رکھتے ہوئے ہر قسم کے فساد کی روک تھام کے لیے سب سے آگے کھڑا ہو۔ پھر اسی طرح ایک دوست نے اپنے جذبات کا تاثرات کا اظہار کیا کہ آپ جو جاپانیوں کو امن کی تعلیم اور اسلام کی سچائی کی طرف بلانے کے لیے آئے ہیں۔ عام طور پر ہمیں مسلمانوں سے ملنے کا اتنا اتفاق نہیں ہوتا، لیکن میں اس بات پر فخر محسوس کر رہا ہوں کہ آج میں مسلمانوں کے ایک لیڈر سے ملا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ جنگ کب ہوگی، میں سمجھتا تھا کہ جنگ ہو کر رہے گی، لیکن اب میرا خیال ہے کہ ہم اس جنگ کو روک سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں خلیفہ کی باتوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ کہنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہو رہی کہ اسلام کی سچی تعلیم جیسے خلیفہ پیش کر رہے ہیں یہ ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے۔ ایک جرنلسٹ نے کہا کہ یہ پیغام دراصل امن کا پیغام ہے۔ آپ نے امن قائم کرنے اور جنگ روکنے کے لیے جاپان کو اپنا کردار ادا کرنے کی توجہ دلائی ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہی وقت کی ضرورت ہے۔ میں اس بات کی بہت قدر کرتا ہوں کہ آپ ہمارا درد محسوس کرتے ہیں جو ایٹمی حملوں سے ہم نے سہا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ ایک جاپانی مسلمان دوست ہیں اسماعیل ہیرانو صاحب، کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں لیکن کسی مسلمان عالم کے منہ سے ایسی بات نہیں سنی، تاریخ ہو یا جنگ کی تباہ کاریاں، آپ نے سب کچھ بیان کر دیا۔ میں قرآن پڑھتا ہوں لیکن اس کے باوجود میں وہ ساری باتیں نہیں جانتا جو آپ نے بیان کی۔ پھر کہتا ہے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ خلیفہ نے قرآن کریم کے حوالہ جات سے اسلامی تعلیم بیان کی، اور یہ حوالہ جات ایسے ہی نہیں بلکہ حقائق پر مبنی تھے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ خلیفہ اسلام کی نمائندگی نہیں کر رہے، کیونکہ خلیفہ جماعت احمدیہ نے جو بھی بیان کیا وہ قرآن کریم کے حوالہ جات کے مطابق بیان کیا اور بتایا کہ اصل اسلام یہ ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے پہلے کبھی اپنی زندگی میں اسلام کی اس قدر خوبصورت تفصیل نہیں جانی تھی۔ کہتے ہیں کہ پہلے کبھی تیسری عالمی جنگ کے بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن اب مجھے احساس ہوا ہے کہ تیسری عالمی جنگ دنیا کے لیے واقعی ایک خطرہ ہے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں خلیفۃ المسیح کا شکر گزار ہوں۔ ایک گاڑی بنانے والی بڑی کمپنی کے صدر تھے، کہتے ہیں کہ آپ کی ساری باتیں ساری دنیا کے لیے راہ عمل ہیں۔ پھر ایک دوست جو بزنس ایڈوائزر ہیں اور شاعر بھی ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی امن اور محبت کے بارے میں، تو مجھے ملے بھی تھے وہ، یہ کہنے لگے کہ جو کچھ میں نے کتاب میں لکھا تھا آپ نے اس پر مہر لگا دی ہے آج۔ ایک طرف تو ہمارا پیغام سننے والے یہ اظہار کرتے ہیں
کہ اسلام حقیقت میں امن کا مذہب ہے، اور دوسری طرف ہمارے بعض یہاں کے مغربی سیاستدان جو ہیں اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اسلام کی تعلیم میں کوئی نہ کوئی شدت پسندی کی بات ہے، جو مسلمان اسی وجہ سے شدت پسند ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ کتنے فیصد مسلمان ہیں جو ان شدت پسندوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس قسم کی باتیں کر کے کہ اسلام کی تعلیم میں شدت پسندی ہے، یہ سیاستدان چاہے یا یو کے ہوں یا کہیں اور کے، یہ لوگ امن پسند مسلمانوں کو بھی اپنے خلاف کر لیں گے اور پھر فساد پیدا ہوگا۔ اس لیے مغربی سیاستدانوں کو، جن کے نظریات اسلام سے متعلق یہ ہیں کہ اس میں سختی ہے اور شدت پسندی ہے، ان کو غور کرنا چاہیے اور بلا سوچے سمجھے بیانات جاری نہیں کرنے چاہیے، اور وہ احمدی جن کے ان لوگوں سے تعلقات ہیں ان کو سمجھانا چاہیے کہ اس وقت دنیا کے لیے اور دنیا کے امن کے لیے حکمت اور دانائی سے بات کرنا ضروری ہے۔ اس لیے ایسے بیانات نہ دیں جس سے دنیا میں فساد پھیلے۔ اللہ کرے کہ ان لوگوں کو عقل بھی آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسجد کے افتتاح اور دورے کے، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، بڑے مثبت نتائج ظاہر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جاپان کی جماعت کو بھی توفیق دے کہ وہ اس جو وسیع تعارف ہوا ہے مسجد کی وجہ سے، اس کو مزید پھیلاتے چلے جائیں، اور جاپانیوں کو جو جماعت احمدیہ سے توقعات ہیں ان پر پورا اترنے کی وہ کوشش بھی کریں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خواہش کے مطابق وہاں احمدیت کا پیغام بھی جلد سے جلد پھیلانے کی کوشش کریں۔ مولویوں کے، جیسا کہ میں نے بیان بھی کیا، جو کینے اور بغض ہیں، ان کے اظہار تو پاکستان میں وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں۔ جماعت کی ترقی دیکھ کر ان کی حسد کی آگ بھڑکتی رہتی ہے۔ گزشتہ دنوں یہاں بھی یہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ظالمانہ اور بڑا بہیمانہ اظہار ان مولویوں کی طرف سے اور شدت پسندوں کی طرف سے پاکستان میں جیلوں میں بھی ہوا، جہاں احمدی مالکان جو چپو فیکٹری کے تھے، ان کو فیکٹری کو آگ لگا دی گئی، اور کوشش ان کی یہ تھی کہ جو احمدی ورکر ہیں اور مالکان ہیں ان کو بھی اندر زندہ جلایا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس میں یہ کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن بہرحال مالی نقصان تو ہوا۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ اس طرح یہ احمدیت کو ختم کر سکتے ہیں، احمدیوں کے جذبہ ایمانی کو چھین سکتے ہیں، ان کو احمدیت سے دور کر سکتے ہیں۔ ان آگے لگانے والوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بتا دیا ہے کہ اگر یہ لوگ توبہ نہیں کریں گے تو ان کے لیے جہنم کا آگ اور آگ کا عذاب مقدر ہے۔ جہاں تک احمدیوں کا سوال ہے تو ان کڑے حالات میں جب ایسے سخت حالات ہوں، ان کا ایمان کم ہونے یا ختم ہونے کے بجائے بڑھتا ہے۔ 74 میں بھی ان لوگوں نے آگیں لگائیں، اور احمدیوں کو ابتلا میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن آگے لگانے والوں اور احمدیوں کو ابتلا میں ڈالنے والوں کی کوئی بھی خواہشات پوری نہیں ہو سکی۔ ہم نے دیکھا کہ یہ جو ان کے دلوں میں تھا وہ ان کے دلوں کی حسرتیں رہ گئیں۔ احمدیوں کو کشکول پکڑوانے والوں کو ہم نے بھیک مانگتے دیکھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا سلوک جماعت سے ہوتا ہے۔ بس یہ ابتلا ہمارے ایمانوں کو ہلانے والے نہیں،
بلکہ مضبوط کرنے والے ہیں۔ مالی نقصان اگر ہوا تو خدا تعالیٰ پورا کر دیتا ہے، یہ تو ایسی چیز کوئی نہیں۔ بے شمار احمدی ہیں جو ان ابتلاؤں میں گزرے اور پہلے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ اگر ان مالکان کا نقصان ہوا تو یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہو جائے گا۔ یہ فیکٹری جو تھی چپ بورڈ فیکٹری، یہ صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب کے بیٹے صاحبزادہ مرزا منیر احمد صاحب کی تھی، اور ان کی وفات کے بعد ان کی اولاد اس کی مالک تھی۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جس طرح ایسے نقصانات پر ایک مومن کا اظہار ہونا چاہیے، وہ اظہار ان لوگوں نے کیا، اور شکر کی کلمات ہی ان کے منہ سے نکلتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے احمدی کارکنان کی جان مال کو بھی محفوظ رکھا اور انہیں بھی بچایا، اور عورتوں اور بچوں کو بھی بچایا، ان کی عزتیں بھی محفوظ رکھی۔ مرزا نصیر احمد طارق جو مرزا منیر احمد صاحب کے بڑے بیٹے ہیں، اس فیکٹری کے سربراہ تھے، وہیں رہتے ہیں، اس کے اندر ہی رہتے تھے۔ اسی طرح ان کا بیٹا بھی جو فیکٹری میں کام کرتا ہے، اس کا گھر بھی فیکٹری کے اندر تھا۔ بیٹا تو حملہ آوروں کے آنے سے 1 گھنٹہ پہلے اپنی بیوی کے علاج کے سلسلے میں لاہور کے لیے نکل گیا تھا، اس لیے وہ موجود نہیں تھا، لیکن مرزا نصیر احمد صاحب اور ان کی بیوی گھر پر تھے۔ جب بلوائیوں نے گھیراؤ اور جلاؤ کا سلسلہ شروع کیا، ان کے گھر پہ بھی حملہ کر دیا اور گھروں کے دروازے کھڑکیاں توڑ کر اندر آ گئے، ارد گرد آگ لگا دی، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا۔ اس موقع پر اس وقت پولیس پہنچ گئی، جس نے ان حملہ آوروں کو تو نہیں روکا، لیکن بہرحال ان کو کسی نہ کسی طریقے سے پچھلے دروازوں سے گھر سے نکال دیا، اور پھر چاردیواری سے باہر نکال کر فیکٹری کی جنگل میں کافی دیر لوگ چلتے رہے، اور ایک جگہ پہنچ کر پھر سواری ملی جہاں سے محفوظ جگہ پہنچے۔ اسی طرح بہت سارے احمدی ورکر بھی جو تھے وہ بھی ادھر ادھر جنگل میں چھپتے رہے، ان کو بھی کسی طرح ڈھونڈ کر بعد میں خدام نے محفوظ مقامات پر پہنچایا۔ ان کے گیٹ کے ایک سیکیورٹی انچارج تھے، ان کو پولیس نے گرفتار بھی کر لیا، جیل میں ہیں، ان پر دفعہ بھی بڑی سخت لگائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کا بھی سامان فرمائے۔ قمر احمد ان کا نام ہے، اور منصفوں کو بھی توفیق دے کہ وہ انصاف کرنے والے ہوں۔ اسی طرح مرزا نصیر احمد کو بھی پولیس نے ایک طرح سے ہاؤس اریسٹ کیا ہوا تھا، اور بعد میں مچلکا بھروا کر کے کہیں نہیں جاؤں گا، اور جب پولیس آئے گی میں آ جاؤں گا، تو پھر ان کو پولیس کا پیرا ان سے ہٹایا گیا۔ گویا کہ حملہ آوروں کو تو کھلی چھٹی دی گئی، اور جن پر حملہ ہوا وہ مجرم بن گئے سارے۔ مرزا نصیر احمد صاحب امیر ضلع جیلم بھی ہیں۔ جس طرح حملہ ہوا اس سے لگتا ہے کہ یہ پہلے پلان تھا، تاکہ کیونکہ امیر ہونے کی حیثیت سے بعض ایسے ایکسپوجر بھی ہوتے ہیں، کام کروانے ہوتے ہیں جو انہوں نے کروائے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم امیر کو پکڑ لیں تو باقی سب احمدی خود بخود شاید دوڑ جائیں۔ تو بہرحال یہ ان کا پلان پہلے تھا۔ فیکٹری کے اندر تو کسی کو پتہ نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے، اور ان کو وہاں سے جان بچا کر بھاگنا اور نکلنا بھی مشکل ہو گیا، لیکن حملہ آوروں نے بلڈوزروں کا انتظام بھی کر لیا، سینکڑوں آدمی اکٹھے کر لیے، بلکہ ہزاروں، آگ لگانے کا سامان بھی لے آئے، اور کافی دیر تک وہاں جمع ہوتے رہے۔ پولیس نہیں آئی، وہ پولیس بھی آئی یا قانون نافذ کرنے والے دوسرے ادارے بھی آئے تو بہت دیر سے، جب آگ لگ چکی تھی۔ بہرحال یہ بھی ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے 1-2 لوگوں کو بشمول مالک کے پولیس نے نکلوایا اور بچا کر لے گئے بلوائیوں سے۔ مرزا نصیر احمد صاحب کی بہو نے لکھا ہے مجھے کہ قمر صاحب کی اہلیہ
جن کو مقدمہ چلایا گیا ہے اور توہین قرآن کا دفعہ لگائی گئی ہے ان پہ. کہتی میں ان کو ملنے گئی ہے، بہو بھی ان کی وہیں رہتی تھی فیکٹری میں. تو حیران رہ گئی کہ وہ قمر صاحب کی اہلیہ اس طرح مسکرا کر مل رہی تھیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، حالانکہ ان کے خامد پر جیسا میں نے کہا بڑی سخت دفعہ لگی ہوئی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کرے ان کے حوصلہ اور صبر کو بڑھائے اور دشمنوں کو بھی کفر کردار تک پہنچائے. مرزا نصیر احمد صاحب کی اہلیہ اور بہو اور ان کے بچوں نے بھی جو صبر اور شکر کا اظہار کیا ہے وہ بھی قابل قدر ہے. مجھے فکر تھی کہ ایسے حالات میں ان میں سے کسی کے منہ سے کوئی ناشکری کا کلمہ نکل جائے، لیکن ان کی بہو کے خط سے، بیٹے کے خط سے اور مرزا نصیر احمد صاحب سے میں خود بھی بات کی، اور اسی طرح مختلف ان کے قریبیوں اور عزیزوں کے خطوط جو مجھے ملے ہیں، ان سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور کامل رضا کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے خونی رشتہ ہونے کا بھی اس صبر اور شکر سے کے ادا کرنے سے نمونہ دکھایا ہے. مال تو آنی جانی چیز ہے، جیسا کہ میں نے کہا، جس خدا نے پہلے دیا تھا وہ اب بھی دے گا، اور اس طرح بڑھ کے دے سکتا ہے، بڑھ کے دے گا. اللہ تعالیٰ جھوٹے مقدمات سے بھی ان سب کو بری کرے، اور خاص طور پر قمر صاحب کو جو سیکیورٹی گیٹ کے انچارج تھے، جن پر بڑی سخت دفعہ لگائی گئی ہے توہین قرآن کی، جیسا کہ میں نے کہا. حالانکہ سب سے زیادہ قرآن کریم کی عزت اور تکریم کا اگر کسی کو احساس ہے تو وہ احمدی کو. بہرحال ایک لحاظ سے خوش آئند بات بھی ہے کہ بعض غیرز جماعت، یہ تبدیلی اس دفعہ پاکستان میں دیکھنے میں آئی ہے کہ بعض غیرز جماعت نے بھی اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے. اور ایک ٹی وی پروگرام ہوا جس میں وہاں کے ڈی پی او اور سیاستدانوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ انصاف کریں گے اور مجرموں کو پکڑیں گے. پروگرام کرنے والوں نے بھی اس ظلم کے خلاف، جو کمپیئر تھا یا پروگرام جو کنڈکٹ کر رہا تھا، اس نے بھی ظلم کے خلاف کھل کر بات کی ہے. اسی طرح اس فیکٹری کے بعد، آگ لگانے کے بعد، انہوں نے ہماری 2 چھوٹی جماعتیں ہیں، کالا گوجرا اور محمودہ، وہاں بھی انہوں نے حملہ کیا مسجدوں پر. مسجدوں کو، ایک مسجد تو سیل کر دی گئی ہے. پہلے مولویوں نے مسجد پہ حملہ کیا، پھر مسجد کی صفیں اور سامان باہر نکال کے اس کو آگ لگائی، اور پھر اس کے بعد دھویا، جا کے وہاں نماز پڑھی. لیکن بہرحال بعد میں پولیس نے یا ایلیٹ فورس نے ان کو باہر نکال دیا اور وہاں تالا لگا دیا. قبضے میں ان کے نہیں ہیں فی الحال، لیکن بہرحال 2 جماعتیں جو ہیں یہ بھی کافی خطرے میں ہیں. اللہ تعالیٰ وہاں سب احمدیوں کو محفوظ رکھے اس علاقے کے. اللہ کرے کہ پاکستان میں بھی انصاف قائم ہو، اور ان مزدوروں کو بھی جو وہاں کام کرتے تھے فیکٹری میں، جن کا روزگار اب ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کے بھی روزگار کے بہتر سامان مہیا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر